اب یہاں پر لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسے غصے سے بات کرنے مل نہیں رہے. بھائی یہاں اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے اپنے, یہ میں دیکھیں اپنی بات نہیں کر رہا, آپ کو بھی ایک اصول بیان کر رہا ہوں میں, یہ ہر ایک کے لیے اصول ہے کہ صبح سے شام زندگی گزارنے کے لیے آپ کے پاس کرنے کے بہت سارے کام ہوتے ہیں. سارے کام نہیں کیے جا سکتے, ترجیح دینی پڑتی ہے کون سا امپورٹنٹ ہے اور کون سا امپورٹنٹ نہیں ہے. پھر امپورٹنٹ میں کون سا موسٹ امپورٹنٹ اور کون سا کم درجے کا امپورٹنٹ. نہیں یاری بات, ٹائم مینجمنٹ میں جو پڑھایا جاتا ہے نا کہ 4 قسم کے کام ہوتے ہیں. ایک وہ جو اہم بھی ہے ارجنٹ بھی ہے, دوسرا وہ جو اہم ہے ارجنٹ نہیں ہے, تیسرا وہ جو ارجنٹ ہے اہم نہیں ہے, چوتھا وہ جو نہ ارجنٹ ہے نہ اہم ہے. بھائی بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بھائی 4 قسم کے, ہم دن بھر جتنے کام کرتے ہیں وہ 4 حصوں میں ڈیوائڈ ہوتے ہیں, اہم اور ارجنٹ. اہم کا مطلب, اب اہم کی ڈیفینیشن بڑی مشکل ہے. اہم کام کون سا ہوتا ہے, یہ بڑی اہم, دیکھو آپ کسی سے پوچھو نا اہم کام کسی کہتے ہیں بہت اہم بات ہے, آپ اس کو سمجھ میں آ جائے تو زندگی بن جائے گی انشاءاللہ. اہم کام کی ڈیفینیشن کیا ہے, آپ کسی سے پوچھیں اہم کسے کہتے ہیں, اس کو نہیں پتا ہوگا, وہ کہے گا جو بہت اہم ہو. وہ کیا کہے گا, جو ویری امپورٹنٹ. اور بھائی تو انگلش میں اہم کو امپورٹنٹ کہتے ہیں, اردو میں اہم کہتے ہیں, عربی میں اہم کہتے ہیں. تو یہ تو نیا ہوا ہے نا, ڈیفینیشن کیا کہہ رہے جو میرے لیے بہت اہم ہو. او بھائی کیا ہے تیرے لیے, کیا اہم ہے؟ کہہ رہے ہیں بھائی مختلف وقتوں میں کبھی کھانا اہم ہے, کبھی واش روم میں جانا اہم ہے. تو یاد رکھو اہم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کا کوئی ویژن ہوتا ہے نا, جو چیز آپ کو آپ کے ویژن کی طرف لے جانے والی ہے, ہر وہ کام جو آپ کو آپ کے ویژن کی طرف لے جانے والا ہے وہ اہم ہے, اور جو کام آپ کو آپ کے ویژن سے دور کر رہا ہے وہ غیر اہم ہے. آپ کا ویژن ہے لاہور پہنچنا, کراچی سے آپ ٹرین میں بیٹھے یا گاڑی میں بیٹھے کہاں جا رہے ہیں, ویژن کیا ہے, منزل کیا ہے, لاہور. تو پھر آپ کے لیے لاہور کا ٹکٹ کرانا ٹرین کا یا جہاز کا یا بس کا یہ اہم ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور ایک آدمی جس نے جانا کوئٹہ ہے, اس کے لیے لاہور کا ٹکٹ کرانا یا آپ کے ٹکٹ میں دلچسپی لینا کہ کہاں کا تو کہاں جا رہا ہے یا اس میں دلچسپی لینا تو نے کہاں کا ٹکٹ کرایا, کتنے کا کرایا, یہ کیا ہے؟ ٹائم ویسٹنگ ہے نا, غیر اہم ہے. او بھائی تو نے جدھر جانا ہے تو ادھر کی فکر کرنا. کیا خیال ہے؟ تو ہر آدمی کا ایک ویژن ہوتا ہے, ایک ہدف ہوتا ہے, میں نے یہاں پہنچنا ہے. تو ہر وہ چیز جو اس کو ہدف تک پہنچانے والی ہوگی وہ کیا کہلائے گی, اہم کہلائے گی. جو اس کے ہدف سے روکنے والی ہوگی وہ غیر اہم, یا ہدف تک نہ پہنچائے روکنے والی بھی نہ ہو, وہ سب غیر اہم ہے. اور ارجنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی ابھی نہیں ہوا تو بعد میں نہیں ہوگا, ابھی نہیں ہوا تو بعد میں, یہ میں دیسی سٹائل میں سمجھا رہا ہوں, ابھی نہیں ہوا تو بعد میں نہیں ہو سکتا. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کام ابھی نہیں ہوا بعد میں نہیں ہو سکتا لہذا کر لو ابھی. تو بھائی اگر بعد میں نہیں ہوا تو کیا ہو جائے گا, یہ دیکھو کہ اہم بھی ہے یا نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ بھائی جو کام ابھی نہیں ہوا, جیسے گٹکے کی دکان بند ہو جائے گی ابھی نہیں ملا تو بند ہونے دو. یہ آپ کے لیے ارجنٹ تو ہے لیکن امپورٹنٹ بولو نا بھائی نہیں ہے. تو ہم ارجنسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار ابھی نہیں ہوا تو بعد میں نہیں ہوگا تو بس کر لو. بھائی ابھی نہیں ہوا تو بعد میں نہیں ہوگا یہ نہ دیکھو, یہ دیکھو یہ کرنے کا کام ہے بھی کہ نہیں, امپورٹنٹ بھی ہے یا نہیں ہے. پھر امپورٹنٹ میں یہ دیکھو کہ جو ارجنٹ ہے ان کو پہلے نمٹاؤ, جو ارجنٹ نہیں ہے ان کو بعد میں نمٹا دو, اور جو ارجنٹ بھی نہیں ہے امپورٹنٹ بھی نہیں ہے ان کو ایک طرف رکھو. تو اب اس اصول پر پھر جو امپورٹنٹ ہے اس میں موسٹ امپورٹنٹ کون سا ہے. تو دیکھو ہمارا بھی ایک ہدف ہے, ایک ویژن ہے, ایک ہدف ہم نے بنایا ہے, بھائی یہ بھی پڑھنا ہے, یہ پڑھانا ہے, یہ اسٹوڈیو کے لیے یہ مسائل ریکارڈ کروانے. اختلافی مسائل میں نے کہا تھا ریکارڈ کرواؤں گا, ان کے مجھے ٹائم ہی نہیں مل رہا. بہت سارے اختلافی مسائل ہیں جن میں بڑا امت میں فرقواریت پھیلائی گئی ہے. میں نے کہا ایک ایک حدیث کو سامنے رکھ کر پورا حوالہ, کتاب لے کے بیٹھو دروازہ بجا رہا ہے کوئی, جی وہ مسئلہ یہ ہے کہ جی وہ میں آپ سے بہت ضروری کام سے ملنے آیا ہوں. بھائی جان میں نہیں مل سکتا, نہیں آپ نے تو ملنا ہے. بھائی دیکھیں اب مسئلہ یہ ہوتا ہے, دوسرے علماء جتنے ہیں ان کا تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ ہیں کہاں. میں تو رہتا ہوں بھائی یہاں پہ, تو سب کو پتہ ہے یہ ان کا گھر ہے, یہ والا ہے, پتہ نہیں, یہ تھوڑے سے کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ والا ہے کہ وہ والا ہے. تو وہ کنفیوژن 2-3 دن کی تحقیق میں دور ہو جاتی ہے نا ان کی.
تو پھر وہ دروازہ بجا کے وہ پھر پکڑائی میں آ جاتے ہیں ہم لوگ. تو اب اصول یہ ہے کہ دیکھو اپنا بھی یہ اصول بنائیں. دیکھو میں نے ابھی سعید انور کو فون کیا ایک شادی میں دعوت کے لیے, پرسوں کی بات ہے, ہمارے ایک دوست ہیں ان کے بیٹے کا ولیمہ ہے, تو میں نے سعید انور کو فون کیا, میں نے کہا وہ سفارش کر رہے ہیں میرے ذریعے سے آپ ان کی دعوت میں آ جائیں. انہوں نے کہا میں 9 بجے کے بعد سو جاتا ہوں, زمین آسمان ادھر سے میں نہیں جاتا, اللہ یہ کہ کوئی قریبی رشتہ دار ہو جس کی رشتہ داری ٹوٹنے کا خطرہ ہو. تو مجھے غصہ آنا چاہیے تھا, کیا خیال ہے مجھے آنا چاہیے یار, میں مفتی طارق مسعود آپ کو بول رہا ہوں آپ ولیمے میں آؤ یار, اور آپ بول رہے ہو میں سو جاتا ہوں. میں نے نا ایسے ویلڈن 3-4 انگوٹھے بھیج دیے, میں نے کہا یہ ہٹو بچوں آدمی ہے, زندہ باد ایسا ہی ہونا چاہیے انسان کو, ورنہ دنیا میں کسی کام کا جو بھی جہاں اٹھا کے جا رہا ہے 3 بجے لے جا رہا ہے پراٹھے کھلانے کے لیے, 3 بجے نکل لیے, اس کے ساتھ 4 بجے لے جا رہا ہے کہ جی دوستی یاری میں تو چاروں دوستوں کو خوش کرتے رہو, ایک دھماکے کے ساتھ پھٹ کے ہلاک ہو جاؤ کچھ دنوں کے بعد. یہی ہوگا نا. اب جو 12 بجے ولیمہ کھائے گا اور کھا بھی کیا رہا ہے, نان قورمے کے ساتھ, گھی پورا جمنے والا نسوں میں, اس وقت تو دال چاول بھی کھاؤ گے تو ہضم نہیں ہوگا 12 بجے, اور آپ نان جو ہے نا میدے کا بنا ہوا نان وہ قورمے میں, یا بریانی گھی والی وہ پھر بیف کی اور اس میں چربی اور اس میں یہ ساری چیزیں 12 بجے کھا کے گھر آتے ہی سو جاؤ گے, تو وہ جو دوست ہے وہ تو خوش ہو جائے گا ماشاءاللہ ولیمے میں انہوں نے شرکت کی, جی السلام علیکم. تھوڑے دنوں میں جب ایمبولینس جو ہے نا وہ ٹینی نانا کرتے ہوئے آپ کو لے کے جا رہی ہوگی نا, تو وہ دوست کچھ بھی نہیں کرے گا آپ کے لیے, وہ یہ بھی نہیں کہے گا یار یہ میری دعوت کھانے سے اس کا یہ حشر ہوا ہے. صحیح ہے نا. تو میں نے کہا آدمی ایسے ہی ہونا چاہیے بھائی, ایک اصول بنا دیا 9 بجے کے بعد ہم کہیں نہیں جاتے. انہوں نے کہا میں نہیں جاتا 9 بجے کے بعد, الا یہ کہ رشتہ داری تو پھر ایک الگ چیز ہے, کوئی قریبی بہت ہی رشتہ ہو جو رشتہ داری ٹوٹنے کا خطرہ ہو پھر ایک الگ بات ہے, نہیں جاتے. تو میں ناراض نہیں ہوا, میں نے کہا ایسا ہی ہونا چاہیے بھائی, ایسے ہی بندے مارکیٹ سے کیا ہیں, شارٹ ہیں. اگر سب یہ کرنا شروع ہو جائیں تو لوگ اپنے ولیمے کی سیٹنگ چینج کر دیں گے. بھائی 9 بجے 8 بجے کھانا ہوگا, صحیح ہے نا, کیونکہ کوئی آتا ہی نہیں 9 کے بعد, یا دوپہر کو. انہوں نے کہا اگر کوئی میرا بہت ہی چہیتا ہے نا, جو چاہتا ہے کہ سعید انور نے لازمی آنا ہے, تو پھر وہ دوپہر کو ولیمہ کرتا ہے میرے لیے کہ یار سعید انور کو لازمی بلانا ہے, ہم ولیمہ کب کریں گے, دوپہر کو کریں گے. میں نے کہا یار یہ ہٹو بچوں ہو گیا استاد. لیکن مصیبت ہمارے ساتھ یہی ہے کہ ہم اخلاق کے مارے ہوئے ہیں نا. میں اگر کہوں گا تو یار یہ مفتی صاحب ہو کے جناب مفتی صاحب ہو کے ایسی باتیں کر رہے ہیں یار, تو وہی ہے, ایک دن مفتی صاحب 12 بجے شادی سے آ رہے ہوں گے, ٹھیک ہے نا, اور جی مفتی صاحب کا بیان, مفتی صاحب تھے, مفتی صاحب ہوا کرتے تھے, قورمے کی نظر ہو گئے بیچارے. تو آدمی کو ان چیزوں میں مضبوط ہونا پڑتا ہے, مضبوط. وجہ اس کی یہ کہ آپ نے پہلے یہ دیکھنا ہے, دیکھو تبلیغ میرا بھی ویژن ہے کہ دین پوری دنیا میں غالب ہو جائے, لیکن میرا جو طریقہ ہوگا وہ ایک دوسرے کا طریقہ الگ ہوگا, میرا الگ ہوگا, کسی اور کا الگ, ہر آدمی کا الگ طریقہ ہوتا ہے. کسی کا طریقہ یہ کہ اس نے لوگوں سے مل کے سب کو سمجھانا ہے, تو اس کے لیے تو جتنی وہ تو چاہیے کہ جو نہیں ملاقات کر رہا اس کے گھر پہ جا کے نکالے, بھائی جان کیوں نہیں ملاقات کر رہے آپ, اور وہ بالکل ٹھیک ہے ان کے لیے. لیکن جس کا کام علمی بھی ہو, اس نے ریسرچ بھی کرنی ہو, تحقیق بھی کرنی ہو, اس کے بیانات کا سیٹ اپ بھی ہو, بچے بھی پالنے ہو, گھر بھی چلانا ہو, اور لوفری بھی کرنی ہو, جائز لوفری جو ہے نا, اس کو مضبوط ہونا پڑے گا, اس کو غصہ بھی کرنا پڑے گا. بھائی جان جو ٹائم بتا دیا آؤ, نہیں تو پتلی گلی سے نکل جاؤ. اب آپ جا کے میرے خلاف کلپ بناؤ, یہ بد اخلاق ہے, وہ کلپ میں افورڈ کر لوں گا, لیکن میں لوگوں کی لائن اپنے گھر کے باہر برداشت